سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم طاہرہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو طاہرہ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی جو ذات تھی وہ ہر قسم کی پلیدی اور زنانہ عوارض سے پاک تھی، اور اس کی واضح دلیل آیت تطہیر ہے جو کہ واضح طور پر پنجتن پاک کو اپنا مصداق قرار دیتی ہے۔ اور اس پنجتن پاک میں بھی جیسا کہ آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ جب مرکزیت قرار دی گئی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بطور مرکز کے قرار دیا گیا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو سعید خدری سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے ان تمام ہستیوں کو جمع فرمایا اور دستے دعا بلند کر کے کہا، بار الہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی پلیدی اور نجاست کو دور فرما اور ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا جس طرح ان کو پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے باب نمبر 29 میں رجس کی یوں تعریف کی ہے کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی بدنامی کا سبب ہو۔ بس اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہی عصمت کی صحیح معنوں میں تعریف ہے کہ جس کا واضح اور باہر ترین مصداق فقط اور فقط جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور قضیہ فدق میں جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے بی بی کی جانب سے گواہی پیش کی تو آپ نے یہی سوال کیا تھا حاکم وقت سے کہ مجھے یہ بتاؤ اگر عام لوگوں میں سے کوئی شخص جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کسی ناگوار بات پہ گواہی دے تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں دیگر خواتین کی مانند ان پر حد جاری کروں گا۔ امام نے فرمایا تب تم خدا کا انکار کرو گے، اس لیے کہ وہ خدا جس نے بی بی کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے تم اس کے برخلاف عمل کرو گے، در نتیجہ تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے۔